وہ سب ایک ساتھ یہ پاکستان تحریک انصاف کو امید تھی اور اسٹیٹ کو بڑا خطرہ تھا, اسٹیٹ ڈری ہوئی تھی اور اس سائڈ سے بڑی امیدیں تھیں, تو آج میرا خیال ہے چینج ہو گیا سارا سینیریو. بہت شکریہ جوئی صاحب. میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹ ڈری ہوئی تھی. نیچرلی تحریک انصاف نے ایک رانگ ہوپ اپنے جو بھی لابنگ کرنے والے تھے واشنگٹن میں, یا انہوں نے دلوا دیے خود آگے. ایسا ہوتا نہیں اسٹیٹ لیول پہ کہ آپ کسی دوسرے ملک سے یہ توقع کر لیں کہ وہ آؤٹ وے جا کے آپ کو فون کال یا کہے کہ جی فلاں شخص کو جیل سے نکال دیں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر افریدی ابھی تک جیل میں ہے, شکیل افریدی, اور اس کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی بہت کہا اگر کوئی مائنر کرائم ہو تو آپ فیور دیتے ہیں. جیسا کہ یہ جو خاتون تھی ماڈل اور ڈیزائنر وٹ ایور, وہ ختیجہ شاہ, اس کے لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا فون آیا تھا. تو کیونکہ وہ ٹرائل نہیں تھا اور وہ کنوکٹ نہیں تھی تو انہوں نے ریلیز کر دیا اس کو آفٹر آئی تھنک 8 months. لیکن اس اسٹیج پہ جہاں وہ شخص, لیکن ابھی بھی نام اس کا ECL پہ, وہ باہر نہیں جا سکتا. نہیں میرے ساتھ گئی جی. مجھے تبھی پتا چلا کہ یہ کل ریلیز ہو گئی ہے. ویری نیکسٹ ڈے شی واز ان دی پلین. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے جا رہی ہیں؟ دین آئی فائنڈ آؤٹ دا اسٹوری لیٹر آن. اچھا سر, یہ ہوپ انہوں نے غلط لگا دی. اسٹیٹ لیول پہ ایسا نہیں ہوتا. بہرحال ہم کیونکہ دہشت گردی کا خود شکار ہیں اتنے لوگوں نے, اور آج بھی دیکھ لیں روز ہو رہا ہے بم بلاسٹ, روز اٹیکس ہو رہے ہیں. تو ایسے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل ہیلپ کسی ملک سے بھی ملے اور اس چیز کا خاتمہ ہم اپنی زمین پہ کریں, اور کیا بھی تھا, اور اس کے بعد پھر یہ ایک نئے سرے سے دوبارہ سے شروع ہوگی, اور اس کا نام بھی کوئی نیا رکھ دیا ہے خوارج. بھائی یہ سپانسر ہیں فرام انڈیا, یہ سپانسر ہیں ان قوتوں کے جو پاکستان کے اگینسٹ ہیں, ہماری ریاست کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. تو ایسے میں سر جو بھی کیا ہے گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. رہ گئی وہ آپ کے سوال کی, جو طریق انصاف کو چاہیے کہ وہ کورٹوں میں جائے اور بس اسی کو فیس کرے, اور یہ غلط ہوپ نہ لگائیں, کیونکہ ان کے جو فالوورز ہیں نا, انہوں نے اتنا طوفان برپا کیا ہے, وہ ٹرمپ آ گیا اور ہم ریلیز ہو گیا, ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا اطہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب دیکھیں دو مطلوب قوتیں ہیں افغانستان کے اندر. ایک داعش ہے جو امریکہ کو مطلوب ہے, اور اس کا موسٹ وانٹڈ پرسن جو ہے ریاست پاکستان کی مدد سے امریکہ کے حوالے ہو گیا, وہ راستے میں ہے, پہنچ جائے گا صبح تک میرا خیال ہے. اور دوسرا جو پاکستان کو مطلوب ہے TTP ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں TTP اور داعش کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایونیوز ہیں. ٹو بی آنسٹ پاکستان کے ماضی میں بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہا ہے, لیکن کبھی کشیدہ اس لیول کے نہیں ہوئے کہ جہاں پہ بالکل تعلقات ریاستی سطح پہ ختم ہو جائیں. ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے. اور یہ جو حالیہ کاروائی ہوئی ہے یہ بھی جس ماحول کے اندر ہوئی ہے شاید ہی کسی کو پتا ہو, پر پیچھے کام ہو رہا تھا اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی تھی, اور اسی وجہ سے یہ کاروائی ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ پہلی دفعہ کسی کا شکریہ ادا کیا, تو میرے خیال میں اس کو جو مرضی اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا رہے یا اس کی سگنیفیکنس کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہے, نو ڈاؤٹ کہ اس سے حکومت کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا. وہ حکومت جو ہے وہ جو فوٹو کھینچوا کے ادھر ادھر جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بوسٹ لینے کی کوشش کرتی ہے, بیلاروس کے صدر کو جو پروٹوکول دیتی ہے ان کی تعریف اگر ٹرمپ نے کی ہے تو میرے خیال میں وہ بوسٹ لیں گے اور کریڈٹ وہ لیں گے. اب اس میں تحریک انصاف کیا مایوس ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بھی مجھے نہیں پتا, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو عدم استحکام کی سچویشن ہے سیاسی, کیا وہ ختم ہو جائے گی, وہ بڑا کوشچن ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے, اس کا تعلق پاکستان کی عدالتوں سے ہے. کیا لوگوں کو عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ ابھی بیگ صاحب نے جو بات کی خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کے لیے کال آئی اور ان کو چھوڑ دیا گیا. دیکھیں نا, یہی تو المیہ ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا, اگر کالوں پہ ہم نے چھوڑنا ہے, اٹ مینز کہ ہمارا اپنا نظام. اس وقت پوری دنیا یہی کر رہی ہے. ٹرمپ سعودی عربیہ کو کہتے ہیں $1000 ارب دینے, وہ کہتے ہیں $600 ارب حاضر. جی جی. اور میکسیکو دیکھ لیں, کینیڈا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں. اور ایسی سچویشن میں پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے, میں آپ کو بتا دوں اس خطے میں. جی, تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہمارا اپنا نظام یہاں پہ بہتر نہیں ہوگا, اپنے معاملات بہتر نہیں ہوں گے, تب کبھی حکومت ہوپ لگا کے بیٹھی رہے گی, کبھی اپوزیشن ہوپ لگا کے بیٹھی رہے گی. ہوپ ہماری ہونی چاہیے اپنے نظام کے اندر, جس طرح بیگ صاحب نے بھی فرمایا کہ اپنی عدالتوں سے اور اپنے آئین سے. وہ صورتحال مجھے ادھر نظر نہیں آ رہی. ویسے پاکستان تحریک انصاف کو دھچکا لگا ہے یا نہیں اس پہ؟ نہیں, اب تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا دھچکا لگا, پر ٹو بی آنسٹ جو ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے نا, جو انہوں نے آج شکریہ ادا کیا, کچھ نہیں ہے ویسے. انہوں نے جو
زیلنسکی کے ساتھ کیا وہ بھی غیر روایتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ نے ایک بات کر دی تو تمام کلین چیٹ مل گئی, اور دوسرا یہ کہ اگر ٹرمپ کوئی بات کر دیں گے تو تحریک انصاف کو کلین چیٹ مل جائے گی. معاملات آپ نے پاکستان میں حل کرنے ہیں. کوئی بھی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ باہر سے کوئی آپ کا معاملہ حل کرے گا تو میرے خیال میں وہ غلط ہوگا. اب جیسے یہ فرمائیے گا بیگ صاحب کہ ٹرمپ کا ویسے پتہ کوئی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو کہے کہ بہت اچھا کیا آپ نے, اب مزید کام کریں, ایک اور شاپنگ لسٹ ہے کہ کہے جتنا اسلحہ ہمارا افغانستان کے اندر رہ گیا تو سارا نکال کے ہمیں دیں. تو پتہ کوئی نہیں ہے ٹرمپ کا کل کو پھر جائے. اچھا چوہدری صاحب, میں آپ کو بتا دوں کہ جو افغانستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس وقت, ہماری ڈپلومیسی اور اسٹیبلشمنٹ سائڈ سے بھی جو نیبرنگ ساری کنٹریز ہیں سراؤنڈنگ میں, ان سب کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں افغانستان کیا کر. تو آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بہت بڑا شفٹ اور پالیسی پاکستان سٹیٹ کی طرف سے نظر آئے گی. یا تو ہم انگیسٹ افغانستان ہم نے بارڈر بند کیے ہوئے اور وہ باز نہیں آ رہے. ان کے پیچھے جو فورسز ہیں نیچرلی گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں افغانستان جس لے میں ہمارے خلاف کام کر رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں نہیں کر پائے گا, اور یہ بہت سٹرکٹ ایکشن ہوگا. لیکن دیکھیں اس میں سے ڈبل ایج ہے نا سر, اگر ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح حامد کرزئی کی طرح انڈیا کی طرف چلا جائے گا, اور انڈیا وہاں پہ اپنے کونسل کھول دے گا, تو دونوں سائڈوں پہ پریشر ہوگا. پھر نہیں, ابھی بھی جو آپ کا خیال ہے یہ جو فائنانسنگ ان لوگوں کو ہو رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ انڈیا سے آ رہی ہے. اور ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پہلے تو چلے جی اور پیسے تھے, یہ طالبان آگے سے ان کو روک بھی نہیں رہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں فار ایور کچھ سوچنا پڑے گا ان افغانیوں کے بارے میں جو نفرت وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے ملک کے ساتھ رکھ رہے ہیں. اب دوسری بات, میں کاظمی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں نا جی, آپ نے بھی دنیا دیکھی, میں باہر بھی رہا, کام بھی کیا. ملکوں کی سطح پر فیور اس طرح نہیں ملتی کہ آپ پریزیڈنٹ آرڈر کر دیں. تو تحریک انصاف کو دیکھنے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اینٹی سٹیٹ تھا. انہوں نے فوج کے خلاف 9 مئی کر دیا, انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا, آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, انہوں نے ہر کام کر کے دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پیسے نہ بھیجیں. صحیح بات, ٹھیک ہے جی. آخری یہ تھا کہ ٹرمپ ان کو چھڑائے گا. اور یار فار گاڈ سیک, کہ مطلب عقل کے اندھے ہیں آپ لوگ. آپ نے جتنا لابنگ کو اربوں روپے دیے لابیسٹ کو, نہیں ان کے پاس اربوں روپے ہیں, بالکل ہے, اور وہ کوئی اور پے کر رہا ہے. نہیں اور کون پے کر رہا ہے؟ وہ نیچرلی جو اینٹی سٹیٹ پاکستان کے اگینسٹ ہیں لوگ, وہ پے کر رہے ہیں ان کو. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے سیاست کرنی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں گورنمنٹ ایک کمپوننٹ ہے, دوسرا کمپوننٹ اپوزیشن ہے. اگر آپ ملک کے ساتھ سنسیر ہیں, 5 سال انتظار کریں, آپ کی باری آ جائے گی. آپ 5 سال رہے, پونے 4 سال رہے, آپ چلاتے رہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہی اپوزیشن کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس نے خود ساتھ نہیں لیا. تو ابھی بھی اینٹی سٹیٹ کام نہیں کرنا چاہیے. اس میں عوام میں 25 کروڑ لوگ ہیں یار. اور آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر وہ امریکہ کہہ دیجیے ہمارا اسلحہ واپس لاؤ, وائی ناٹ. اگر یہ دیکھیں افغانستان وہی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, امریکوں کے خلاف تو نہیں کر رہا نا. صحیح بات, پھر تو ظاہر آپریشن کرنا پڑے گا نا افغانستان کے اندر. مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں. اطہر کاظمی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے, کیا اس کے اندر کچھ اسٹریٹجی بدلنی چاہیے اپنی یا نہیں؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.